گاڑی میں جن، اس خبر کو جو بھی سنتا کپکپا کر رہ جاتا۔ یہ خبر ایک مسافر سے دوسرے مسافر، پھر بوگی سے دوسری بوگی میں، یہاں تک کہ گارڈ تک پہنچ گئی۔ گاڑی اپنی برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ سردی نے اور شدت اختیار کر لی تھی۔ اس زرد رو آدمی کو پوری گاڑی میں تلاش کر لیا گیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ جتنے مسافر بھی کمبل اوڑھے بیٹھے یا لیٹے تھے، ان سب کے چہرے اچھی طرح دیکھ لیے گئے تھے، لیکن اس چھپکلی جیسے رنگت والے پرسرار آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ریلوے پولیس کا عملہ جو اس گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے اس ٹکٹ کلیکٹر کے ساتھ بھی اچھی طرح ایک ایک ڈبہ، ایک ایک مسافر چیک کر لیا تھا، لیکن وہ پرسرار بندہ ہاتھ نہ آیا۔ بارات والی بوگی میں خوف اور ہراس پھیلا ہوا تھا۔ خواتین گانا بھول گئی تھیں اور کمبلوں اور لحافوں میں گھسی ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھیں۔ بوگی کے دروازے تو بند تھے ہی، اب وہ دروازے بھی بند کر لیے گئے تھے جو ایک بوگی کو دوسری بوگی سے ملاتے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ایک اسٹیشن آنے والا تھا۔ لڑکوں نے تاش کھیلنے بند کر دیے تھے اور اب بستروں میں گھسے بیٹھے تھے۔ رات کے 3 بجے تھے۔ گاڑی کسی سنسناتی گولی کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ راہدہ ٹوائلٹ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ راہدہ دلہا اکبر کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ 20-22 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی میرے ساتھ ٹوائلٹ چلیں، میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے خوف آ رہا ہے۔ ارے خوف کس بات کا؟ راہدہ کی امی نے اسے اٹھتے ہوئے کہا، یہ ماموں فرقان کو تو ہر جگہ جن نظر آتے ہیں۔ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک جن بھوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آؤ۔ راہدہ کی امی ٹوائلٹ تک اس کے ساتھ گئیں، پھر انہوں نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور بولیں، جاؤ امی آپ یہیں کھڑی رہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کے راہدہ ٹوائلٹ میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کیے ایک لمحہ بھی نہ ہوا کہ راہدہ بری طرح چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے باہر نکل آئی۔ راہدہ کی چیخ سن کر امی بھی بدحواس ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر راہدہ کو تھام لیا اور پریشان ہو کر بولی، ارے کیا ہوا امی؟ راہدہ ٹوائلٹ سے کچھ اس طرح چیختی ہوئی نکلی جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ اس کی گیگی بندی ہوئی تھی، بولنا محال تھا، آواز حلق میں پھنس رہی تھی اور وہ بامشکل بولی، امی وہ ارے کیا اندر کوئی چھپکلی ہے؟ راہدہ کی امی نے ذرا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا میرا گلا تو چھوڑ دو، مجھ سے اس طرح چمٹ گئی ہو جیسے اندر سچ مچ جن دیکھ لیا ہو۔ راہدہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اگر اسے کہیں چھپکلی نظر آ جاتی تو وہ کچھ اس طرح چیخ مار کر وہاں سے نکلتی کہ گھر والے دہل کر رہ جاتے۔ اس کی امی کو راہدہ کی ان چیخوں پر بڑا غصہ آتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کہتے، راہدہ آخر تو کب بڑی ہوگی؟ ڈھنگ کی ڈھنگ ہو گئی، لیکن تو نے چھپکلیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑا۔ آخر تو اس بے ضرر جانور سے اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ ارے جھاڑو اٹھا اور اسے مار دے۔ اگر مارنے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے تو کسی بہن بھائی کو آ کر بتا دے، وہ مار دے گا۔ تجھے اس قدر چیخنے چلانے اور اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی اسے نصیحتیں کرتی رہتی، اسے ڈانٹ پلاتی رہتی، لیکن نتیجہ وہی دھاگ کے 3 پات۔ ارے جہاں کہیں بھی چھپکلی نظر آتی ہے وہ ایک زوردار چیخ مارتی اور 10 گز دور کھڑی ہو جاتی۔ اس وقت بھی جب راہدہ چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے نکلی تو اس کی امی نے یہی سمجھا کہ اسے اندر کوئی چھپکلی دیکھ لی ہے۔ راہدہ کی امی نے راہدہ کو جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور ٹوائلٹ کی طرف بڑھی۔ امی اندر نہ جائیں، وہاں ایک خوفناک کالا بلا ہے۔ راہدہ نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے کیا بکواس کر رہی ہے؟ جب میں نے دروازہ کھولا تھا وہاں کچھ نہ تھا، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ آپ نے پورا دروازہ کب کھولا تھا؟ اب تو بلیوں سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ راہدہ کی امی کو غصہ آ گیا۔ تو نے ٹوائلٹ جانا ہے تو جا، ورنہ میں واپس جا رہی ہوں۔ امی وہ بہت خوفناک ہے، مجھے دیکھ کر اس طرح غرایا، آپ کو کیا بتاؤں۔ راہدہ کا وہ منظر یاد کر کے دل دھک دھک کرنے لگا۔ ارے تو میرا ہاتھ چھوڑ، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر راہدہ کی امی نے راہدہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ٹوائلٹ کے دروازے کو ایک مرتبہ پھر کھولا۔ ابھی انہوں نے دروازہ تھوڑا سا ہی کھولا تھا کہ اندر سے کسی بلے نے غرانے کی آواز نکالی۔ اس آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ راہدہ کی امی جو خاندان میں بڑی نڈر مشہور تھی، اس آواز کو سن کر ایک لمحے کو لرز کر رہ گئیں۔ وہ کافی ہمت والی اور نڈر خاتون تھی۔ انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھول دیا۔ دروازہ دھڑ سے دروازے سے جا لگا۔ کالا بلا غراتا ہوا باہر آیا اور اس نے دروازے پر رک کر راہدہ کی امی کو دیکھا۔
اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور پورا جسم کوئلے کی طرح سیاہ۔ وہ ایک جسیم بلا تھا، اس کی جسامت کسی چھوٹے کتے سے کسی طرح کم نہ تھی۔ راہیدہ کی امی نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹا لیں اور اس کے سامنے سے ہٹ گئیں تاکہ وہ ٹوائلٹ سے باہر نکل آئے۔ راہیدہ کا حال اس بلے کو دیکھ کر بہت برا تھا۔ اس کا تو دم نکلا جا رہا تھا۔ وہ امی کے پیچھے دبکی ہوئی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کالا بلا انہیں دیکھ کر ایک بار پھر غرایا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے راہیدہ کی ٹانگوں سے ٹکرایا۔ راہیدہ چیخ مار کر امی کی گردن میں جھول گئی۔ راہیدہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں سے کوئی لوہے کی چیز ٹکراتی ہوئی نکل گئی ہو۔ امی نے اس کالے بلے کو بوگی کے اندر جاتے دیکھا، پھر انہوں نے مڑ کر راہیدہ سے کہا، جاؤ اب ٹوائلٹ ہو آؤ۔ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ یہیں کھڑی رہیں۔ ہاں میں یہیں کھڑی ہوں، تم جلدی سے فارغ ہو کر آؤ۔ راہیدہ لڑکتی ہوئی اندر گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا مگر چٹکنی نہ لگائی اور اسے کھلا چھوڑ دیا تاکہ یہاں سے باہر نکلنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی۔ امی کو دروازے پر دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، امی چلیں۔ راہیدہ اور اس کی امی ایک ساتھ کمبل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمبل سکڑا ہوا سمیت سیٹ پر پڑا تھا۔ راہیدہ نے بیٹھنے کے لیے جیسے ہی کمبل اٹھایا، اس کی فلک شگاف چیخیں پوری بوگی میں بلند ہونے لگیں۔ وہ کچھ اس طرح ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی کہ اگر امی برج کی زنجیر نہ تھام لیتی تو زمین پر جا گرتی۔ وہ کالا بلا کمبل کے اندر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ کمبل کے اٹھتے ہی اس نے زمین پر چھلانگ لگائی اور برج کے نیچے چلا گیا۔ راہیدہ کی چیخیں سن کر برابر کے پارٹیشن سے اکبر نے اوپر کی برج سے چھلانگ لگائی اور خواتین والے حصے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے امی سے پوچھا۔ جانے کہاں سے ایک بلا آ گیا ہے، ابھی ٹوائلٹ میں تھا، وہاں سے بھگایا تو ہمارے کمبل میں گھس گیا۔ امی نے بتایا، اب کمبل سے نکل کر برج کے نیچے جا گھسا ہے۔ جن کی خبر نے پہلے ہی خواتین میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ ساری خواتین اپنے اپنے کمبلوں میں بیٹھی یا لیٹی تھیں۔ راہیدہ کی دلسوز چیخوں اور کالے بلے کی آمد نے انہیں اور خوفزدہ کر دیا۔ ساری خواتین نے اپنے آپ کو لحافوں اور کمبلوں میں اچھی طرح چھپا لیا۔ بلے کی خبر پا کر خاندان کے اور کئی لڑکے بھی اٹھ کر ادھر آ گئے۔ اکبر نے برج کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ برج کے نیچے ہلکا سا اندھیرا تھا۔ اس ہلکے اندھیرے میں اسے ایک کونے میں بلے کی لال لال آنکھیں دہکتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر اس نے غرانے کی آواز بھی سنی۔ اکبر نے قریب ہی پڑا ہوا اونچی ایڑی کا سینڈل اٹھایا اور جھک کر اس کالے بلے کو دے مارا۔ وہ سینڈل اس کے سر پہ لگا۔ کالا بلا برج کے نیچے سے غراتا ہوا بھاگا اور اب سامنے والی سیٹ کے نیچے گھس گیا۔ کدھر گیا؟ اکبر نے اب دوسرا جوتا ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ادھر سیٹ کے نیچے ہے، ایک لڑکے نے بتایا۔ اکبر نے اس مرتبہ جھانک کر دیکھنے کے بجائے اندازے سے جوتا پھینک کر مارا۔ اس کی کالی دم سیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ جوتا کالے بلے کے پیٹ پر پڑا۔ وہ وہاں سے پھر غراتا ہوا نکلا اور اس مرتبہ لڑکوں والے حصے میں ایک برج کے نیچے چلا گیا۔ بوگی میں بلے کی آمد سے اچھی خاصی کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ بلا جوتا کھا کر ایک سیٹ سے نکل کر دوسری سیٹ کے نیچے چلا جاتا۔ بوگی میں مسلسل کدھر گیا کی آوازیں گونج رہی تھی اور شور سن کر ماموں فرقان اٹھ کر اپنے پارٹیشن سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر گھمسان کا رن پڑا ہے۔ ہر لڑکے کے ہاتھ میں ایک جوتا اور نظریں زمین پر تھیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ایک بلے نے پریشان کر رکھا ہے ماموں، اکبر نے کہا۔ ادھر سے مارتے ہیں تو ادھر گھس جاتا ہے، ادھر سے بھگاتے ہیں تو ادھر آ جاتا ہے۔ مارو نہیں اسے، ماموں فرقان نے ہدایت کی۔ ایسے ہی گھیر کر باہر نکال دو۔ پھر انہیں خیال آیا ڈبے کے تمام دروازے بند ہیں، گاڑی چل رہی ہے، ایسے میں اسے باہر نکالنا ممکن نہ تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، ایسا کرو ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دو اور اسے اس میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دو۔ ماموں فرقان کی تجویز اچھی تھی۔ سارے لڑکے اس کالے بلے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ کسی نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں غور نہ کیا تھا۔ اس سے چھٹکارا ماموں فرقان کی تجویز پر عمل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تب اکبر نے اپنے خاندان کے کئی لڑکوں اور دوستوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ بلا سیٹ کے نیچے سے نکلے تو اس کا رخ ٹوائلٹ کی طرف ہو جائے۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد آخر اکبر اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کالے بلے کو ٹوائلٹ میں گھسانے میں کامیاب ہو گیا۔ بلے کے ٹوائلٹ میں جاتے ہی اکبر نے اس کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس بوگی میں سارے اپنے ہی لوگ تھے، اس لیے یہ خطرہ نہ تھا کہ کوئی ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دے گا۔ بوگی کے تمام لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اس ٹوائلٹ میں بلا بند ہے، لہذا دوسرا ٹوائلٹ استعمال کریں۔
لڑکوں کا خیال تھا کہ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکتے ہی اس بلے کو دروازہ کھول کر باہر نکال دیا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ کئی اسٹیشن آئے اور چلے گئے، لیکن اس بلے کو ٹوائلٹ سے باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ اٹھا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ رات اپنی بکھری زلفوں کو سمیٹ رہی تھی، صبح ہونے کو تھی، رات بھر باراتیوں نے ادھم مچایا تھا اور اب سب نیند کی لپیٹ میں تھے، لحافوں اور کمبلوں میں دب کے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ صبح کے وقت گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی، راجدہ کی امی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے راجدہ کو اٹھایا، پھر ایک ایک کر کے باقی سارے باراتی بھی جاگ گئے۔ اکبر کو فوراً ہی بلے کا خیال آیا، وہ اپنی برتھ سے نیچے کودا اور ٹوائلٹ کی طرف چلا۔ اس کے ساتھ خاندان کے ایک دو لڑکے اور بھی گئے۔ ٹوائلٹ کا دروازہ کھلنے سے پہلے اکبر نے بوگی کا دروازہ کھولا تاکہ بلا ٹوائلٹ سے باہر آتے ہی سیدھا دروازے سے پلیٹ فارم پر چلا جائے۔ اکبر نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا، اس کا خیال تھا دروازہ کھلتے ہی وہ کالا بلا فوراً باہر آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تب اکبر نے ٹوائلٹ میں جھانک کر دیکھا، اندر کوئی نہ تھا، ٹوائلٹ خالی پڑا تھا۔ یار کدھر گیا؟ اکبر نے اپنے چچا بھائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی اس کا چچا بھائی جو اب جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر سے غنانے کی آواز آئی۔ کالا بلا ٹینکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اکبر کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ اس کالے بلے میں اتنا وزن تھا کہ اکبر کھڑا نہ رہ سکا، وہ فوراً فرش پر بیٹھ گیا۔ تب بلے نے کھلے دروازے سے باہر چھلانگ لگائی اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ اکبر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کندھے سہلانے لگا۔ یار یہ کیا چیز تھی؟ اس نے اپنے چچا بھائی سے کہا۔ بھائی وہ چیز نہیں، بلا تھا، بلا۔ یار اتنا وزنی بلا، جب وہ میرے کندھے پر آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے 2 من کی بوری میرے کاندھے پر لاد دی گئی ہو۔ اتنا وزن تھا اس میں؟ چچا بھائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بلا تھا یا کوئی گدھا تھا؟ اللہ جانے کیا چیز تھی، اتنی وزنی بلا میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ وہ گیا کدھر؟ اس کے چچا بھائی نے دروازے سے باہر جھانکا، لیکن دور تک اسے بلے کے نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ چل یار فرقان ماموں کو بتاتے ہیں، اکبر نے کہا، اور پھر وہ بوگی کا دروازہ بند کر کے فرقان ماموں کے پارٹیشن کی طرف چل لے۔ فرقان ماموں جو کھڑکی سے باہر گزرتے پلیٹ فارم کو دیکھ رہے تھے، اکبر کی آواز سن کر انہوں نے ادھر رخ پھیرا اور بولے، ہاں بھائی اکبر، بلے کو آزاد کر دیا؟ ماموں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، وہ بلا جانے کیا چیز تھا؟ اکبر کے لہجے میں خوف تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ماموں اس بلے کی جسامت تو کسی کتے سے کم نہ تھی، لیکن اس کا وزن بھی کسی گدھے کے برابر تھا۔ ماموں میرے کندھے اب تک دکھ رہے ہیں، یہ کہہ کر اکبر نے ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا؟ ماموں فرقان نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی اور بولے، ذرا ادھر آؤ۔ اکبر ان کے قریب چلا گیا۔ ماموں فرقان نے اس کے کندھے کو سونگھ کر دیکھا، پھر اس کی قمیض ہٹا کر کندھا دیکھا۔ اس کے کاندھے پر گردن کے نیچے ایک ہلکی سی خراش کا نشان تھا، جیسے وہاں اس بلے کا خون یا ناخن لگا ہو۔ کھال چھل گئی تھی اور خون کی ایک باریک لکیر نظر آ رہی تھی۔ اکبر تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے، ایک بلے میں بھلا اتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ تمہارے اوپر کودا اور اس انداز میں ہوگا کہ تم توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ ماموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خود ان کے چہرے پر فکر کی لکیر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے اکبر، جس کی شادی ہونے جا رہی تھی، کسی ڈر خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ کالا بلا کیا شے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس بوگی سے چلا گیا تھا، جبکہ ان لڑکوں نے اس کی جوتوں سے خوب پٹائی بھی کی تھی، اسے ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہ دیا تھا۔ فرقان ماموں بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، 60-62 سال کے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں 50 سے زیادہ کے نہ لگتے تھے۔ کثرتی بدن کے مالک تھے، خوب چاق و چوبند تھے۔ وہ مشکل سے ہی بیمار ہوتے تھے، بیمار ہوتے تو کبھی ڈائریکٹر حکیم کے پاس نہ جاتے، ٹونے ٹوٹکوں سے اپنا علاج خود ہی کر لیتے۔ ماموں فرقان جگت بات ماموں تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا سب انہیں ماموں ہی کہتا تھا۔ چھوٹے بچے خیر انہیں کہتے ہی ماموں تھے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان بچوں کے دادا بھی انہیں ماموں کہہ کر پکارتے تھے۔ ماموں فرقان مست ملنگ آدمی تھے، اپنوں سے بڑوں کے ماموں کہنے پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ وہ روزے نماز کے پابند تھے، کچھ عملیات سے بھی واقف تھے، جھاڑ پھونک بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عملیات یہ جھاڑ پھونک صرف خاندان تک محدود تھی۔ کراچی کے ایک پر رونق مارکیٹ میں ان کی کپڑے کی دکان تھی، علی گڑھ میں ان کا تالوں کا کارخانہ تھا،
پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی تالے بنانے کی کوشش کی، لیکن کاریگروں کی عدم دستیابی کی بنا پر انہوں نے اپنا کارخانہ بند کر دیا اور کپڑے کی دکان کھول لی۔ کپڑے کی وہ دکان جو شروع میں ایک چھوٹی سی دکان پر مشتمل تھی، اب 4 دکانوں تک وسعت اختیار کر گئی تھی۔ نیک نیت آدمی تھے، اس لیے پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شخص کے دکھ سکھ میں کام آنا ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ خاندان کی کوئی تقریب ان کے بغیر پھیکی ہی رہتی تھی۔ وہ باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے، بچوں میں بچے بن جاتے، بڑوں میں بڑے ہو جاتے۔ قصے کہانیاں انہیں بہت یاد تھے، جنہوں سے انہیں بچپن سے ہی دلچسپی تھی۔ علی گڑھ میں جس گھر میں ان کا بچپن اور جوانی گزری تھی، اس گھر پر بھی اثر تھا۔ گرمیوں کے دن میں جب وہ کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹتے تو کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سا ان کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ چاندنی راتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا۔ 1-2 رات کو 2 بجے قریب انہوں نے پھڑپڑاہٹ کی آواز بھی سنی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھت پر ہے، اڑ کر گیا ہے۔ ان کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ گھر والوں کی رہائش زیادہ تر دوسری منزل پر تھی۔ نیچے والے گھر تقریباً خالی پڑے تھے۔ کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا تو آبادی ہوتی، یا کوئی ملنے جلنے والا آ جاتا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھک کھل جاتی۔ ہاں، گرمیوں کے دنوں میں گھر والے دوپہر کو نیچے والے گھر میں آ جاتے، کیونکہ نیچے کا گھر علی گڑھ کی جھلسا دینے والی گرمی اور آگ لگا دینے والی لو سے بچنے کے لیے گوشہ آفت سمجھا جاتا۔ اس سفید داڑھی والے آدمی کو ماموں فرقان نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ دوپہر کو سوتے وقت اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ شخص ان کی پائنتی پر بیٹھا نظر آتا، اور کوئی لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ آدمی صاف دکھائی دیتا۔ اس کا سیدھا ہاتھ کندھے تک اٹھا ہوتا اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہوتی جیسے کوئی پنجہ لڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نظر آتا تھا، خاموش بیٹھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اسے دیکھ کر ماموں فرقان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ان میں بھاگنے یا چیخنے کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ جب وہ پوری طرح جاگ جاتے، وہ آدمی ہمیشہ نیم قنودگی کی حالت میں ہی نظر آتا تھا۔ تو جب وہ پوری طرح جاگ جاتے تو وہ اٹھ کر فوراً کھڑکی کھولتے اور روشنی ہوتے ہی وہاں کچھ نہ ہوتا۔ اس پراسرار آدمی نے کبھی انہیں نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس پراسرار آدمی کے علاوہ اس نیچے والے گھر میں انہیں چھوٹے چھوٹے آدمی بھی نظر آتے تھے۔ وہ رات کو اپنے والد کے کسی مہمان یا اپنے دوست کو بیٹھک میں بٹھانے کے لیے نیچے والے گھر میں جاتے تو کبھی کبھی انہیں اندھیرے میں وہ بونے بھی دکھائی دیتے، جو انہیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتے۔ ان بونے آدمیوں کو انہوں نے کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان بونوں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب ماموں فرقان نے وتیرہ یہ بنا لیا تھا کہ انہیں اگر نیچے جا کر بیٹھک کھولنا ہوتی تو نیچے والے گھر کا تالا کھول کر وہ چند لمحے توقف کرتے، پھر دروازہ کھول کر اندر جاتے تاکہ وہ بونے تالا کھلنے کی آواز سن کر ادھر ادھر چھپ جائیں۔ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ یہ گھر ماموں فرقان کے دادا نے بنایا تھا۔ کہتے تھے اس زمانے میں دور تک کوئی آبادی نہ تھی، بس چاروں طرف کھیتی کھیتے، قریب ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس علاقے میں آبادی ابھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آبادی سارے کھیتوں کو نگل گئی، بس قبرستان باقی رہ گیا۔ ماموں فرقان کو اپنے والد کے بجائے اپنے دادا سے لگاؤ زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور زیادہ تر دوروں پر رہتے تھے، جبکہ دادا ریٹائر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہمہ وقت گھر پر ہوتے۔ دادا کو بھی ماموں فرقان سے بہت محبت تھی۔ وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے۔ گھر سے باہر جاتے تو ماموں ان کے ساتھ انگلی پکڑے چلے جا رہے ہوتے۔ دادا انہیں اپنے سینے پر بٹھاتے۔ ماموں فرقان نے قرآن شریف اپنے دادا سے ہی پڑھا تھا۔ ان کے دادا ریلوے میں گارڈ تھے۔ انہیں پیروں فقیروں سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے گھر میں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے رہے۔ کبھی گھر کے آنگن میں قوالیاں ہو رہی ہیں، کبھی وظیفوں وظائف پڑھے جا رہے ہیں۔ ماموں فرقان کا بچپن اسی فضا میں گزرا۔ انہیں بھی وظیفے وظائف اور قوالیوں سے خاص دلچسپی تھی۔ ماموں فرقان کے دادا جنات کے بہت سے قصے سناتے۔ انہیں میں سے ایک قصہ دادی کا بھی تھا۔ یہ قصہ ان کی شادی سے پہلے کا تھا۔ شادی کے بعد بھی دادی پر کچھ عرصہ اثر رہا، جسے دادا نے ایک مشہور عالم سے دور کروایا۔ ہوا یہ کہ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دادی چھت پر نہا رہی تھیں کہ یکایک ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھوں کا اندھیرا دور ہوا تو انہوں نے اپنے سر پر لاکھوں کبوتر اڑتے دیکھے۔ یہ اتنی تعداد میں تھے کہ دوپہر ہونے کے باوجود سورج ان اڑتے کبوتروں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔
اس منظر کی دہشت سے دادی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے خود کو چارپائی پر پایا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ وہ تو چھت پر نہا رہی تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے جسم کو دیکھا، وہاں کپڑے موجود تھے اور سامنے ان کی والدہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دادی کو بتایا کہ جب تم بہت دیر تک اوپر سے نہا کر نہیں اتری تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے نیچے سے ہی تمہیں آوازیں دیں لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تمہارا جواب نہ پا کر میں پریشان ہو گئی اور جلدی سے بھاگی ہوئی اوپر آئی تو دیکھا تم بے ہوش ہو۔ میں نے نیچے سے رفیقہ سلطانہ کو آواز دی، ان کی مدد سے تمہاری حالت درست کی، پھر تمہیں کچھ ہوش آیا تو ہم تمہیں نیچے لائے۔ نیچے آ کر تم پھر سے بے ہوش ہو گئیں، اب تمہیں دوبارہ ہوش آیا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے تمہیں ہزار مرتبہ منع کیا ہے کہ اوپر چھت پر جا کر نہ نہایا کرو، اور وہ بھی بھری دوپہر میں، مگر تم بعد ہی نہیں آتی۔ دادی نے اپنی والدہ کو ساری تفصیل بتا دی کہ نہاتے نہاتے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ان دنوں دادی ٹھیک رہیں، کچھ گھر والوں نے بھی ان کا خیال رکھا اور اس واقعے کو بھلا دیا، لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا۔ دادی کے بال بہت لمبے اور ریشم کی طرح نرم اور ملائم تھے، ان کی چوٹی گھٹنوں سے نیچے لہراتی رہتی تھی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب جھومنا شروع کیا تو ان کی چوٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سر کی جنبش کے ساتھ ساتھ ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔ پھر وہ چوٹی خود بخود گھومنا شروع ہوئی اور چند منٹوں میں ان کے بال بالکل کھل گئے۔ ان کا چہرہ بالوں سے ڈھک گیا لیکن جھومنا ابھی تک جاری تھا۔ بچے خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ دادی کی چھوٹی بہن رفیقہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکی، البتہ رفیقہ سے بڑی بہن سلطانہ کمرے میں ٹھہری رہی۔ دادی کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس وقت گھر پر کوئی مرد نہ تھا، اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کرتا۔ جب دادی کو جھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ان کی والدہ آگے بڑھی اور انہوں نے دادی کے قریب بیٹھ کر انہیں اپنے بازوؤں میں لینا چاہا۔ دادی نے انہیں ایک جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور غصے سے بولی، کیا کرتی ہو؟ الگ ہٹ جاؤ، دیکھتی نہیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں؟ یہ دادی کی آواز نہ تھی، یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ دادی کی آواز کے ساتھ ہی شکل بھی بدل گئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، منہ بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ دادی کے منہ سے جو مردانہ آواز سنی تو ان کی بہن سلطانہ اٹھ کر بھاگی۔ اب کمرے میں دادی کی والدہ ہی رہ گئی تھی۔ تو بیٹھی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو بھی جا، اور اس وقت تک اندر نہ آنا جب تک ہم یہاں ہیں، دادی نے غصے سے کہا۔ دادی کی والدہ نے دادی کا نام لے کر پکارا، کلثوم۔ اپنا نام سن کر دادی نے گردن گھما کر اپنی والدہ کو دیکھا اور ان کی شکل دیکھ کر والدہ کو پسینہ آ گیا۔ وہ دادی کی شکل نہ تھی، وہ جانے کس خبیث کی شکل تھی۔ دادی کی والدہ کو خوفزدہ دیکھ کر دادی نے ایک خوفناک قہقہ لگایا اور بولا، جا بڑھیا جا، ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ دادی کی والدہ کو اگرچہ خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب دادی نے والدہ کی چوٹی پکڑی اور کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے میں جا کر گریں۔ اس زمانے میں دادی جان دھان پان سی لڑکی تھی جبکہ ان کی والدہ بھاری بھرکم خاتون تھیں، لیکن دادی نے اپنی والدہ کو جس آسانی سے دروازے کی طرف دھکیلا تھا اس سے ان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ان کی والدہ کمرے سے دوسری بہنوں کو بلانے کے لیے نکلی تو دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دادی کی والدہ اور ان کی بہنوں نے بتیرا زور لگایا، دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہوں نے نہ کھولا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر دادی نے 2-3 گھنٹے بعد دروازہ کھولا اور باہر آئیں۔ والدہ نے جب ان سے پوچھا، کلثوم تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا، ماں مجھے کیا ہوتا ہے، میں تو کمرے میں سو رہی تھی۔ ارے تجھے کچھ یاد نہیں؟ دادی کی والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا ہوا، آخر کچھ بتائے تو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر دادی خود بھی پریشان ہو گئی۔ تو نے مجھے دھکا دیا تھا، اتنی جان تجھ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ ان کی والدہ نے پوچھا۔ اماں میں نے آپ کو دھکا دیا؟ دادی الجھن میں پڑ گئی۔ میں تمہیں دھکا دوں گی؟ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ تیری صورت بھی بدل گئی تھی، تیری آواز بھی مردانہ ہو گئی تھی، دادی کی اماں بولی۔ نہیں اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی کو یقین نہیں آ رہا تھا، تیری بندھی ہوئی چوٹی خود بخود کھل گئی تھی، دادی کی والدہ نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر دادی اپنی چوٹی پیچھے سے آگے کی اور والدہ کو دکھا کر بولی، اماں یہ تو بندھی ہے، تو نے بعد میں باندھ لی ہوگی۔ اماں یہ چوٹی میں نے صبح باندھی تھی، اس کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، دادی نے بتایا۔ غرض دادی کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا، اس پر کیا گزری انہیں کچھ پتہ نہ تھا۔
अम्मी, ये चोटी मैंने सुबह बांधी थी, इसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया, दादी ने बताया। गर्ज दादी को कुछ भी याद न था उन पर क्या गुजरी थी, उन्हें कुछ पता न था। बस फिर इसी तरह चलता रहा। दादी कुछ दिन ठीक रहती, फिर बैठे बैठे झूमने लगती और फिर गैर इरादी तौर पर इनसे जो हरकत सरदर्द होती वो होश में आने के बाद याद न रहती। एक दिन दादी चूल्हे के पास बैठी थी कि बैठे बैठे झूमने लगी। दादी की वालदा रोटी पकाने में मसरूफ थी। उन्होंने दादी को जो झूमते देखा तो फौरन रोटियां छोड़कर उन्हें चूल्हे के पास से उठाने लगी। उन्हें खतरा था कहीं इनके बाल जल न जाएं। दादी की वालदा ने अपने हाथ बढ़ाया ही था कि दादी कुर्रा कर बोली, अपने गंदे हाथ परे रख, मालूम नहीं हम आ गए हैं। आप अंदर चलें जी, वालदा ने बड़े एहतराम के साथ कहा। कमरे में बैठें, यहाँ कुछ जल न जाए, हमारे होते हुए इसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। ए बुढ़िया, ये बता क्या बीन सुनेगी? दादी ने मुस्कुराते हुए वालदा की तरफ देखा। हाँ हाँ सुनूंगी, लेकिन क्यों नहीं सुनूंगी? यहाँ कोई बीन नहीं है, दादी की अम्मा बोली। बीन नहीं है? दादी ने वालदा का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये जो है ये तो फूकनी है। अरे तू क्या जाने ये क्या है, ला इधर मुझे दे। ये कहकर दादी ने अपनी वालदा से फूकनी छीनी। फिर दादी ने उस फूकनी को दोनों हाथों से पकड़ा और मुंह में लेकर दबा लिया। जब फूंक मारी तो वो सपेरे की बीन की तरह बज उठी। दादी बहुत देर तक इस फूकनी को बीन की तरह बजाती रहीं। पूरा घर इकट्ठा हो गया। बीन की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के लोग भी आ गए, लेकिन उन्हें किसी की भी परवाह न थी। वो अपनी धुन में मगन बीन बजाए जा रही थी। फिर 1 घंटे तक मुसलसल बीन बजाने के बाद वो थक कर जमीन पर लेट गईं और बेहोश हो गईं। जब वो 2 घंटे के बाद होश में आई तो उन्हें कुछ भी याद न था। दादी की वालदा ने कहा भी, अरे कुलसुम, तूने बड़ी अच्छी बीन बजाई, जरा अब तो बजा कर दिखा। ये सुनकर दादी हंसने लगी। अम्मा, अब तुम भी मजाक करने लगी हो। दादी को क्या पता था कि अम्मा के दिल पर क्या बीत रही है। वो मजाक कर रही थी या मुस्कुराकर अपने आंसू पी रही थी। दादी की अम्मा को दादी की शादी की फिक्र खाई जा रही थी। दादा से उनका निकाह हो चुका था, सिर्फ रुखसती बाकी थी। रुखसती से पहले उन पर साया हो गया। ये वालिदैन के लिए ऐसा गम था जिसका कोई मदावा न था। दादी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती, 15-15 दिन तक उन पर कोई दौरा न पड़ता। ऐसा महसूस होता जैसे कभी उन पर कोई असर हुआ ही न हो। लेकिन फिर अचानक एक वक्त ऐसा आता कि दादी अपने आपे में न रहती और वो कर गुजरती जिसकी एक होशमंद इंसान से तवक्को नहीं की जा सकती। दादी के वालिद मुसलसल उनका इलाज करवा रहे थे। जहाँ भी किसी पीर फकीर का पता चलता वो उसकी खिदमत में पहुँच जाते। इस रूहानी इलाज से उन्हें काफ़ी अफाका हुआ। फिर दादा उन्हें रुखसत करवा लाए। शादी के बाद उन पर कोई बड़ा दौरा न पड़ा और वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती गईं। दादी के वालिदैन ने दादी के बारे में कुछ न छुपाया था, एक एक बात बता दी थी, सारी रुदात सुना दी थी। इसलिए दादा ने इनका खास ख्याल रखा और अपनी तरफ से भी इनका इलाज कराते रहे। नतीजा ये हुआ कि दादी 6 माह के अंदर अंदर बिल्कुल सेहतयाब हो गई। फिर जब तक जिंदा रहीं उन पर किसी किस्म का असर न हुआ। दादा हंसकर कहते, भाई अब तुम्हारी दादी पर असर कैसे बाकी रह सकता है, वो एक बड़े जिन के ज़ेरे साया आ गई हैं। दादा जब भी दादी के असर की बात किसी को सुनाते तो दादी फौरन उठकर चली जाती। दादी ने आज तक अपनी ज़बान से किसी को अपनी कहानी न सुनाई थी। अगर उनसे कोई पूछता भी तो वो हंसकर टाल देती थी, लेकिन असल में वो खौफज़दा हो जाती थी। दादा की ज़िंदगी में ही दादी का इंतकाल हो गया। दादा तनहा हो गए। उनकी एक ही औलाद थी, यानी फुरकान मामू के वालिद, जो एक सरकारी अफसर थे और अमूमन दौरों पर रहते थे। जब दादा का इंतकाल हुआ तो फुरकान मामू की उम्र उस वक्त 15 साल होगी। दादा की मौत ने फुरकान के लिए ज़हनी करब का बायस बनाया। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके दादा ना उनके वालिद फौत हो गए हों। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। स्टेशन पर स्टेशन गुजर रहे थे और अब लाहौर नज़दीक आ रहा था। फुरकान मामू की आंखों में यादों के दिए बुझने लगे। काले बिल्ले की आमद ने उन्हें ये वाक़या याद दिला दिया था। वो गहरी सोच में थे। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे आइंदा कुछ होने वाला है। जब गाड़ी लाहौर के स्टेशन पर रुकी तो वहाँ बारात के इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे। स्टेशन के बाहर एक लंबी बस खड़ी थी। सब लोग आराम से बस में सवार हो गए और बस समनाबाद की तरफ रवाना हो गई। वो काला बिल्ला अचानक ही कहीं से निकला था और बस के चलते ही उसने छलांग लगाई और सीढ़ी के जरिए बस की छत पर पहुंच गया। किसी को एहसास तक न था कि वो काला बिल्ला बस की छत पर आराम से लेटा उनके साथ सफ़र कर रहा है। समनाबाद पहुंचकर जब बस एक घर के सामने रुकी तो बारातियों के उतरने से पहले उस काले बिल्ले ने बस की छत से दीवार पर छलांग लगाई और दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। बारात के लिए एक पूरा मकान खाली करा लिया गया था।
उस मकान के बराबर ही दुल्हन का घर था। बारात में आने वाली खवातीन के लिए दुल्हन वाले घर में एक बड़ा कमरा मखसूस कर दिया गया था। वैसे भी अगर ये घर अकबर की अम्मी के लिए नया ना था, अकबर की जिस लड़की से शादी हो रही थी वो उनकी बहन की लड़की थी और इन लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। अकबर ने नीलम को और नीलम ने अकबर को देख रखा था। अकबर नीलम को नीलम परी कहता था और नीलम थी भी ऐसी ही, वो किसी परी ही की तरह हसीन थी। उसके सहर अंगेज हुस्न से मुतासिर होकर खानदान के कई लड़के उसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन नीलम अकबर के खाते में लिखी गई थी, इसीलिए अकबर उसे लेने आ पहुंचा था। असर के वक्त निकाह से पहले जब अकबर की अम्मी से बरी देने को कहा गया तो उन्होंने राशिदा को आवाज़ दी, राशिदा जरा बरी वाला सूटकेस उठा लाओ। जी अच्छा अम्मी। राशिदा ने दीवार से लगा हुआ सूटकेस अपनी अम्मी के सामने ला रखा। अम्मी ने अपनी पर्स से चाबियाँ निकाली और सूटकेस खोलने लगी। अभी उन्होंने सूटकेस का ढक्कन उठाया ही था कि एकदम उन्हें चक्कर सा आ गया। उन्होंने फौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। बरी वाले सूटकेस का ढक्कन उठाते ही राशिदा की अम्मी को जो चक्कर आया था वो सिर्फ उन्हीं को नहीं आया था, बल्कि इस वक्त कमरे में जितनी भी खवातीन मौजूद थीं सब ही का यही हशर था। सबने जल्दी जल्दी अपनी नाकों पर दुपट्टे रख लिए। राशिदा का बुरा हाल था, उसे ना सिर्फ चक्कर आया बल्कि एकदम जी मतलाने लगा। वो ऊ ऊ करती बाथरूम की तरफ भागी और यहाँ इसकी सारी आंतें सिमट कर हलक में आ गईं। राजा को बदबू बर्दाश्त न थी। जरा सी बदबू उसका दिमाग उलट देती थी। यही वजह थी वो हर वक्त परफ्यूम में नहाई रहती थी। सूटकेस से बरामद होने वाली बदबू ऐसी थी, इसने दिमाग में घुसकर नसों तक को जला दिया था। सूटकेस में मौजूद बरी के जोड़ों की बुरी हालत थी, वो सब गलादत में लथड़े हुए थे। इन जोड़ों को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई इनकी तरफ देख भी नहीं सकता था। बदबू इतनी शदीद थी कि इन कमरे में मौजूद दूसरी औरतों को भी उबकाइयाँ आना शुरू हो गईं। कमरे से सारी खवातीन भाग गईं, लेकिन राशिदा की अम्मी मौजूद थीं। उन्होंने बदबू से बचने के लिए अपने मुंह पर अच्छी तरह दुपट्टा बांध लिया, लेकिन बदबू थी कि फिर भी घुसी चली आ रही थी। राशिदा की अम्मी बहुत परेशान थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था बंद सूटकेस में ये गलादत कहाँ से आ गई। अम्मी ने चुटकी से उठाकर सारे जोड़ों को देख लिया। एक जोड़ा भी साफ न था। नीचे तक हर जोड़ा गलादत से भरा हुआ था। फिर उन्होंने जेवरात के डब्बे निकाले, उन्हें खोलकर देखा, उनका भी यही हाल था। अंदर गलादत ही गलादत भरी हुई थी।